دن پہلے ایک غیر مسلم ادارہ تھا جس سے میرا تھوڑا سا ایک واسطہ پڑا. ان کے معاملات کی میں نے صفائی دیکھی تو مجھے بڑی خوشی ہوئی. میں نے کہا دیکھو یہ لوگ جب کسی سے کوئی ایگریمنٹ کرتے ہیں, کوئی معاملہ کرتے ہیں تو دو چیزوں کا خیال کرتے ہیں. ایک تو ایگریمنٹ کو مکمل بھی کرتے ہیں, دوسرا یہ اس کا خیال کرتے ہیں کہ جو سامنے والا ہے اسے تکلیف نہ ہو. جو سامنے والا ہے اسے یعنی جس سے آپ کا ایگریمنٹ چل رہا ہے اسے مخمصے میں نہ رکھا جائے. اگر ایک غلط پروسیس ہے تو اس کے مقابلے میں صحیح پروسیس بھی اس کو خود ہی بتا دیا جائے. ہمارے ہاں اداروں میں آپ جاؤ, پہلی بات کسی گورنمنٹ کے ادارے میں جاؤ گے صاحب ہوں گے ہی نہیں, صاحب ہیں ہی نہیں, آج لیٹ ہیں. پھر صاحب جب آئیں گے تو موڈ اچھا ہوگا تو کام ہو جائے گا, موڈ اچھا نہیں ہے تو کام نہیں ہوگا. پھر اگر آپ کے ڈاکومنٹس مکمل نہیں ہیں تو صرف یہ بتا دیا جائے گا کہ یہ ڈاکومنٹس مکمل نہیں ہیں, جاؤ یہاں سے. بہت ہی اچھا ہوگا تو یہ بتا دے گا یہ پیپر بھی لگا دو ساتھ میں. لیکن جیسے آپ کسی کو ایڈریس بتاتے ہیں نا, ایک ایڈریس بتانے کا طریقہ یہ ہوتا ہے اتنا صاف طریقے سے بتایا جائے گویا اس کو منزل تک پہنچا دیا جائے. اور ایک یہ ہوتا ہے یہاں سے یعنی یہ ٹرخانے والا کام. معاملات ہمارے بالکل بھی صاف نہیں ہیں. ہر آدمی ایسا لگتا ہے جیسے ٹھگے گا آپ کو, آپ لوگوں کے علاوہ. کسی سے بھی معاملہ کرو نا تو ایسا لگتا ہے کہ یہ بھی آپ کو کاٹے گا. اور افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ چیز دینداروں میں بھی آ گئی ہے. حضرت حکیم الامہ مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالی نے ایک کتاب لکھی ہے آداب معاشرت, رہن سہن کے آداب. وہ ساری زندگی ایک ہی بات کو لے کر افسوس کرتے رہے ہیں کہ مسلمان معاملات میں صاف نہیں ہے. اور وہ ایک بات کہا کرتے تھے, یہ جو حدیث میں آتا ہے نا, المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ, مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں, اس کی زبان کے شر سے بھی اور اس کے ہاتھ کے شر سے. دو ہی تو, ہاتھ سے مراد ہے عمل. جب کوئی عمل کیا جاتا ہے تو ہاتھوں کا حوالہ دیا جاتا ہے, یہ میرے ہاتھوں کی کمائی ہے. ایک دفعہ پنجاب میں ایک صاحب مجھے ملے, انہوں نے کہا یہ جو ہاکس بے کی سڑک ہے میں نے اپنے ہاتھوں سے بنائی ہے. تو وہ ٹھیکیدار تھے, وہ پروجیکٹ ان کو حکومت کی طرف سے ملا تھا, تو انہوں نے کہا یہ میں نے اپنے ہاتھوں سے, حالانکہ ہاتھوں سے تو نہیں بنائی. تو ہاتھ سے مراد کیا ہے؟ عمل. تو حدیث کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کی زبان کے شر سے بھی دوسرا محفوظ رہے اور آپ کے عمل کے شر سے بھی دوسرا محفوظ رہے. ایسا کوئی کام نہ کیا جائے جس سے دوسرے کو تکلیف ہو, اور ایسی کوئی بات نہ کی جائے جس سے دوسرے کو تکلیف ہو. بات کرنے کا اسٹائل اگر ایسا ہے جس سے دوسرے کو تکلیف ہو رہی ہے تو یہ بھی آپ کے کاموں میں داخل ہے, یعنی آپ ایسا کام کر رہے ہیں جس سے دوسرے کو, بولو بھائی, تکلیف ہو رہی. بعض دفعہ بات اچھی ہوتی ہے, اسٹائل اچھا نہیں ہوتا. تو حکیم الامہ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالی فرمایا کرتے تھے کہ جو نیک لوگ ہیں نا, ایک طبقہ تو وہ ہے جو اس کا خیال ہی نہیں کرتا کہ آپ کے بات سے یا کام سے دوسرے کو تکلیف ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی, بھاڑ میں جائے ہمیں کیا. بلکہ وہ صبح و شام تکلیفیں پہنچاتے رہتے ہیں. کہیں جا رہے ہو, بائک والا ایسی دم نکال کے, وہ بائک کی دم روڈ کے بیچ میں آ رہی ہوگی, اب اس نے راستہ تو چھوڑا ہوا ہے مگر اتنی ٹینشن سے آدمی وہاں سے گاڑی گزارتا ہے کہ جیسے موت کے کنویں میں چلا رہا ہے. بہت اس میں بیلنس رکھنا پڑتا ہے نا. تو بھائی تو جب بائک کھڑی کر رہا تھا تھوڑا سا دیوار سے چپکا دیتا اس کو. میں جب
حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے پاس گیا پہلی مرتبہ، تو میں جس چیز سے سب سے زیادہ متاثر ہوا پارکنگ کا طریقہ. مریدوں کو پارکنگ کا طریقہ سکھاتے تھے وہ ٹھیک ہے نا. ذرا سی کسی نے گاڑی دائیں بائیں پارک کی یا صحیح طرح دیوار سے چپکائی نہیں، اس کی شامت آتی تھی کہ تمہیں تمیز نہیں ہے زندگی گزارنے کی، کہ تم کیوں ایسے. میں حیران ہوا کہ یار اس ٹائپ کے مولوی تو جو مشہور ہیں، ہم جیسے نالائق. تو ہمیں پتہ چلا بھائی مولوی تو بہت اچھے ہیں، ہم ہی گھر میں بیٹھے رہے ہیں تو ہم کبھی علماء کے پاس گئے ہی نہیں. ہم نے اپنے جیسے چند نالائق دیکھے، ان سے ایک امیج ہم نے ایک قائم کر لیا کہ سب اسی طرح ہوتے ہیں. ہمارے حضرت کے جو خلیفہ تھے، نائب تھے، ان کے ہاں جب میں ان کی مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جاتا تو اپنی بائک کنارے پہ کھڑی کرتا تو وہ بندہ بھیجتے کہ دیکھو صحیح طرح پارک کی ہے کہ نہیں کی. ہمیں عادت نہیں تھی بائک کھڑی کرتے ہوئے بالکل دیوار سے چپکائیں، تو وہ یہ دیکھتے تھے، پھر وہ کہتے تھے کہ اس کو بالکل دیوار سے چپکا دو. ہمیں یہ ایسا لگتا تھا جیسے تقوی کا وہ مقام ہے جہاں تک بڑے بڑے بزرگان دین بھی نہیں پہنچے، کیونکہ جب روڈ کھلا ہوا ہے ہم نے موٹر سائیکل اس طرح سے پارک کی ہے کہ روڈ پہ گزرنے کی جگہ ہے تو بس کافی ہے نا. تو وہ فرماتے تھے کافی نہیں ہے، کھلی ڈلی جگہ ہونی چاہیے گزرنے کے لیے. بہت مشکل ہے بھائی. تو اتنی جگہ ہونی چاہیے کہ آرام سے گزر جائے نا آدمی. اور دو گاڑیاں اکٹھی آ گئیں تو کیسے گزریں گی؟ ایک کو ریورس کرنا پڑے گا، اور اگر کوئی سامنے والا متکبر نکلا تو وہ ریورس نہیں کرتا، وہ کہتا تو پیچھے ہو، وہ کہہ رہا میں پیچھے نہیں ہو سکتا، پھڈا. تو میں حیران ہوا کہ یہ کیسے، یعنی سلیقہ اتنا تھا کہ جب گاڑی کو پارک کرتے تھے ہمارے شیخ تو اس کے ٹائر مڑے ہوئے نہیں چھوڑتے تھے. جیسے ہوتا ہے نا ادھر کو ٹائر ہیں یوں جا رہے ہیں بالکل سیدھا، ٹھیک ہے. اس کو سلیقہ کہتے ہیں. یہ بہت ہی اوپر کی چیزیں، ابھی ہم یہ افورڈ نہیں کر سکتے. ہم اتنا ہی کر لیں کہ ٹیڑھی میڑھی کھڑی کر دیں مگر لگائیں بالکل دیوار کے ساتھ. تو یہ جو حدیث ہے مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ کے شر سے محفوظ رہیں دوسرے، تو اس حدیث کی تشریح میں حضرت حکیم الامہ مولانا اشرف علی تھانوی نے کتاب لکھی آداب معاشرت، رہن سہن کے آداب. وہ کہتے تھے لوگوں میں یہ سینس نہیں ہے، خیال نہیں کرتے، تکلفات زیادہ ہیں. تکلفات دیکھو، ایک چھوٹی سی بات ان کی بتاتا ہوں جس سے پتہ چلے گا وہ کتنے ان چیزوں میں اللہ نے ان کو فکر دی تھی، ذہانت دی تھی. وہ کہتے ہیں جب بھی کوئی گھر میں مہمان آئے سب سے پہلے واش روم کا پتہ بتاؤ اس. بعض دفعہ انسان شرم میں قضائے حاجت روک کے بیٹھا ہوتا ہے، وہ گھر والوں سے کہہ نہیں پاتا. سمجھ رہے بھائی؟ آپ کسی کے گھر گئے، آپ کو بہت زور سے پیشاب آ رہا ہے، قضائے حاجت کا تقاضا ہے، آپ بیٹھتے ہی شرما رہے ہوتے ہو کہ یار وہ بولے گا ابھی آگے بیٹھے اور ڈائریکٹ لیٹرین. بھائی ہو تو سکتا ہے نا انسان کے ساتھ، کیا خیال ہے؟ کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو یہ گھر کے جو میزبان ہے، جو گھر کا مالک ہے، اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ مہمان کی ضرورت کا خیال کرے. فرمایا سب سے پہلے اس کو کیا بتاؤ؟ واش روم ادھر ہے، جانا تو نہیں آپ نے. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے انسان کے ساتھ، وہ روک کے بیٹھا ہوا ہے، ہر آدمی کی ایک الگ مزاج ہوتا ہے نا. دھماکے کے ساتھ پڑے گا تھوڑی دیر میں پھر وہ ٹھیک. تو اس کو خود بتا دو. تو وہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ جو حدیث ہے، اچھا آداب معاشرت میں انہوں نے اسی طرح کی چیزیں لکھی ہوں. کتاب خرید لیں کہیں سے، بہت کام آئے گی انشاءاللہ، کہ لوگ کن چیزوں میں خیال نہیں کرتے دوسروں کا.